ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ مارکہ حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے بھی مسترد کر دیے۔ بھارتی وزیر اعظم کے پاکستان میں حملوں سے متعلق سوال پر بولے، اس بار حملہ ہوا تو جواب کا آغاز ہندوستان کے مشرق سے کریں گے۔ شروعات بھارت کے اندر گہرائی میں حملہ کرنے سے ہوگی۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ کرک میں ایف سی کی گاڑی پر حملہ، فائرنگ سے ڈرائیور اور 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ تعلق لکی مروت اور ٹانک سے تھا۔ مسلح افراد نے پہاڑ سے سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ حملہ آوروں کے خلاف سرچ آپریشن جاری۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی، پہلی بار 1,44,000 کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس 1100 سے زائد پوائنٹس بڑھا۔ حکومت آئی ایم ایف کے زیادہ تر اہداف حاصل کرنے میں کامیاب۔ وفاق کی خالص آمدن 9,946 ارب روپے ریکارڈ۔ مالی خسارہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 5.4% تک محدود۔ گزشتہ مالی سال کے دوران آمدن و اخراجات کی تفصیلات جاری۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو ناپاک کر رہی ہے۔ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں بنا چکی، شہریت لینے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پر پوسٹ، لکھا سیاست دان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن جو لڑنا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں بارش، مارگلا کے پہاڑوں سے آنے والے پانی سے برساتی نالوں میں طغیانی۔ بارہ کہو، سواں، چک شہزاد، پی ایچ اے فلیٹس میں گھروں میں پانی داخل، عوام کو مشکلات۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1,751 فیٹ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سپل ویز کھول دیے جائیں گے۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا۔ کورنگ نالہ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع، ملحقہ آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو غزہ پر قبضے کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ کہا غزہ پر قبضہ کرنا نہ کرنا اسرائیل کی ثوابدید ہے۔ پوری توجہ غزہ کے لوگوں تک خوراک پہنچانے پر ہے۔ اقوام متحدہ کا بھی رد عمل، کہا غزہ فلسطین کا حصہ ہے اور رہے گا، قبضہ تباہ کن ہوگا۔ غزہ مکمل قحط کے دہانے پر، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا مطالبہ، کہا جب تک فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ برقرار ہے، مستقل امن نہیں آ سکتا۔ اور پنجاب میں چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹوں میں 566 دکانداروں کے خلاف کارروائی، 73 گرفتار، 5 کے خلاف مقدمات درج۔ روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر جلد پابندیاں لگائیں گے۔ امریکی صدر نے پھر خبردار کر دیا، کہا آج امریکی ایلچی روس جائیں گے، اس کے بعد پابندیوں کا فیصلہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا، کہا 5 ماہ میں 5 جنگیں رکوائیں۔ یوکرین جنگ سابق صدر جو بائیڈن کی پیدا کردہ ہے، اسے بھی رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی قبضے سے متعلق سوال پر کہا ہماری توجہ محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسرائیل غزہ میں خوراک کی تقسیم میں مدد کرے گا، عرب ممالک رقم سے مدد کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی، اعلان آئندہ 24 گھنٹوں میں متوقع۔ غزہ مکمل قحط کے دہانے پر، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا مطالبہ، کہا جب تک فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ برقرار ہے، مستقل امن نہیں آ سکتا۔ چینی مندوب کا مسئلے کے 2 ریاستی حل پر زور، بولے 60,000 سے زائد شہری جاں بحق ہو چکے، انسانی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ اسرائیل فوری طور پر تمام راہداریاں کھولے۔ سلامتی کونسل کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نے امداد کے منتظر شہریوں کو قتل کرنا جنگی جرم قرار دے دیا۔ غزہ پر مکمل قبضے کی خبروں پر بھی تشویش کا اظہار۔ غزہ میں غذائی بحران مزید شدت اختیار کر گیا۔ بھوک نے بچوں سمیت مزید 8 افراد کی جان لے لی، اموات 183 ہو گئیں۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، خان یونس اور رفح پر حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 87 فلسطینی شہید۔
امداد کے متلاشی 52 افراد بھی شامل، مزید 73 امدادی ٹرک غزہ میں داخل، فضا سے بھی امداد گرانے کا سلسلہ جاری، جنگ بند کرو، یرغمالیوں کو واپس لاؤ، اسرائیلی شہریوں کا تل ابیب میں احتجاج، مرکزی سڑک بلاک کر دی، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ بھارت کے گودی میڈیا کو اپنی ہی فوج نے جھوٹا قرار دے دیا۔ انڈین میڈیا کا ایل او سی کی خلاف ورزیوں سے متعلق پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، پونچھ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی جھوٹی خبر نشر کر دی۔ لائن آف کنٹرول پر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے، بھارتی فوج کی وضاحت، گودی میڈیا کی رپورٹ مسترد کر دی۔ بیوروکریسی پاک سرزمین کو ناپاک کر رہی ہے، آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں بنا چکی، شہریت لینے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پر پوسٹ، لکھا سیاستدان تو ان کا بچا کچھا کھاتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن جو لڑنا ہوتا ہے۔ 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے عوامی نمائندگی کے لیے نااہل قرار، عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے بڑوں کی پارلیمنٹ سے چھٹی، 1 سینیٹر، 5 ایم این ایز اور 3 ارکان پنجاب اسمبلی شامل، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر کھرل اور رائے حسن نواز کی نشست خالی، انصر اقبال ہرل، رائے مرتضی اقبال اور جنید افضل شاہی پنجاب اسمبلی کی سیٹوں سے محروم۔ نااہلی 63(1)H کے تحت ہوئی، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، عمر ایوب کا فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ شیخ وقاص اکرم کی اسمبلی رکنیت کو بھی خطرہ، مسلسل غیر حاضری پر سیٹ سے محرومی کی تلوار لٹکنے لگی، بغیر اطلاع 40 دن ایوان میں نہ آنے پر نوشین افتخار نے رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی۔ اسپیکر کی رولز کے مطابق کارروائی کی ہدایت، پارلیمنٹ سے مؤثر آوازوں کو نکالا گیا تو ادارے کی وقت نہیں رہے گی، 9 مئی سیاہ دن تھا، دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھیں، جمہوریت کو بچانے کے لیے راستہ نکالا جائے، پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا بنیر میں ریلی سے خطاب۔ حکومت کی اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش، آئین میں 26 ترمیمی ہونی ہوئی ہے تو کیا برائی ہے، تحفظات ہیں تو مل بیٹھ کر معاملات حل کرتے ہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا 108 ترامیم کا مسودہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں پڑا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوں گے۔ پرامن احتجاج کے نام پر آئے روز اسلام آباد پر چڑھائی کر دی جاتی ہے، حکومت کی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر تنقید، محمود اچکزئی کا سخت رد عمل، اسپیکر کو آئین شکن قرار دے دیا، کہا آپ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے، آئیں سب توبہ کریں، سب کو معاف کر کے نئی سیاست شروع کی جائے۔ لطیف کھوسا نے حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش خوش آئند قرار دے دی۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال، پشاور میں علی امین گنڈاپور کی قیادت میں ریلی، بھرپور احتجاج شروع کر دیا، اب ہم ہر روز نکلیں گے، 13 اور 14 اگست کو جو لاہ عمل آئے گا اس پر عمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا خطاب، کراچی میں ریلی کے دوران پولیس سے تصادم، پی آئی بی تھانے میں مقدمہ درج، راجہ اظہر، عالمگیر خان اور فردوس شمیم نقوی سمیت 500 نامعلوم کارکنان نامزد۔ لاہور میں سمیرہ الہی کی قیادت میں ریلی، ارکان اسمبلی سمیت 50 افراد گرفتار، جڑواں شہروں میں بھی احتجاج، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی ہنگامہ آرائی۔ کشمیر اور پاکستان دو کالب یکجان، پوری قوم نہت کشمیریوں کے شانہ بشانہ، یوم استحصال کشمیر پر حق خود ارادیت کی حمایت میں آواز بلند، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے 6 سال مکمل ہونے پر کراچی تک خیبر ریلیاں اور مظاہرے، شہر شہر مظلوم عوام سے یکجہتی کا اظہار، شہداء کو خراج عقیدت کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پشاور میں ورسک روڈ کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق، ملزمان فرار، تلاش کے لیے پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ کراچی کے علاقے جمشید کوارٹرز میں گھر میں فائرنگ، ملزم نے والد اور بھائی کو قتل کر دیا، پولیس پر بھی گولیاں چلا دیں، اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ لانڈھی برف ڈپو کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 1 شخص جاں بحق۔ لاہور کے علاقے ڈیفینس سی میں کار کی ٹکر سے ڈیلیوری بوائے کی ہلاکت، تفتیش میں اہم انکشافات، ڈرائیور کم عمر نکلا، شناختی کارڈ ہے نہ ہی لائسنس،
लड़का गाड़ी को जिगजैग करते हुए तेज रफ्तारी से चला रहा था। हादसा डिफेंस सी थाने की हदूद में पेश आया। 24 साल का जैन जाँ बहक हुआ था। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। लकी मरवत के इलाके सुलेमान खेल में 5 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। रवां साल केसेस की तादाद 19 हो गई। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का फरवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। कहा चाहते हैं इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना हो, हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। 2023 में टाइटन आबदोज की तबाही। अमरीकी कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट में ओशन गेट कंपनी की हिफाजती पॉलिसियों में संगीन खामियों का इंकशाफ। प्रेशर विसल की साख्त कमजोर थी। गहराई में जाते हुए अचानक काम छोड़ दिया। आबदोज धमाके से फट गई थी। 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद हलाक हुए थे।